کے لیے نیک اور شریف قسم کا پڑوسی بن کر رہوں۔ تو یہاں ہمارے سامنے حدیث نمبر ہے 116۔ فرمایا کہ عن نافع ابن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني۔ نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے سعادت مندی اور خوش بختی میں سے یہ چیزیں ہیں کہ اسے کشادہ گھر نصیب ہو جائے، اور اس کے بعد یہ کہ نیک اور شریف پڑوسی نصیب ہو جائے، اور اس کے بعد یہ کہ اسے خوشگوار اور آرام دہ قسم کی سواری نصیب ہو جائے۔ اور بعض روایات میں اسی حدیث میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ وَالزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ، یعنی نیک اور شریف بیوی نصیب ہو جائے۔ لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث یہ جس روایت سے اور جس سند سے یہاں درج فرمائی ہے، اس میں اس چوتھی چیز کا یعنی بیوی کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ 3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اسے یہ نعمتیں یا ان میں سے کوئی نعمت نصیب ہو جاتی ہے تو اسے ان نعمتوں کی بہت زیادہ قدر کرتے رہنا چاہیے، اور ان نعمتوں پر اسے خلوص دل کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہی بن کر رہنا چاہیے۔ تو ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ المسکن الواسع، کشادہ گھر، یعنی اگر کسی کو خوشحالی اور فراوانی نصیب ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی مرضی اللہ کے حوالے۔ اللہ نے جس کسی کو جس حالت میں بھی رکھا ہے تو یقیناً اسی میں کوئی حکمت ہوگی اور کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی ضرور۔ لیکن اگر خوشحالی اور گنجائش موجود ہے تو اب انسان کو چاہیے کہ وہ مناسب قسم کا میانہ روی کے ساتھ اپنا گھر بنائے، یا کرائے پہ گھر حاصل کرتا ہے یا اپنا گھر بناتا ہے یا خریدتا ہے، جو بھی شکل ہو، لیکن گھر ایسا ہو کہ اس کا جو حجم ہے، جو اس کا رقبہ ہے یا سائز ہے، وہ مناسب ہو، کہ نہ تو بہت زیادہ اسراف ہو، فضول خرچی ہو، اور نہ ہی ایسا معاملہ ہو کہ بہت زیادہ بخل اور تنگی اور کنجوسی کا مظاہرہ کیا کرے انسان، بلکہ ایسا گھر بنایا جائے کہ جس میں مناسب کشادگی ہو۔ اس لیے کہ اگر گھر تنگ ہوگا، چھوٹا ہوگا، ضرورت سے کم ہوگا اس کا رقبہ یا اس کا حجم، تو اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہونا یقینی بات ہے۔ مثلا یہ کہ فرض کیجئے کہ کسی کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، یا اسی طرح کبھی مہمان کی بھی آمد و رفت ہوگی، تو اگر ایک ہی کمرہ ہے یا 2 ہیں صرف، کہ میاں بیوی بھی اس میں اور بچے بیٹے بیٹیاں سب اس میں، مہمان آ گیا تو وہ بھی اسی میں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہی ہوگا کہ کبھی بے پردگی ہوگی، اور یہ کہ بدگمانیاں پیدا ہوں گی، اور یہ کہ بہت سے اخلاقی اور نفسیاتی قسم کے مسائل وہاں جنم لیں گے، اور الجھنیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی کہ بیٹیاں بھی اسی کمرے میں رہتی ہیں رات دن، اور بیٹے بھی اسی کمرے میں رہتے ہیں رات دن۔ تو کبھی انسان جاگ رہا ہے، کبھی سو رہا ہے، کبھی اپنے لباس کی خبر نہیں ہے، اور کیا ہیئت بنی ہوئی ہے، کیا شکل بنی ہوئی ہے، تو ان چیزوں سے وہ بے خبر پڑا ہوا ہے۔
تو یوں بد نظری، بے پردگی، پھر اس کے بعد نفسیاتی اور اخلاقی قسم کی وہ الجھنیں اور وہ بدگمانیوں کے سلسلے چلتے رہیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بدگمانی دل میں جڑ پکڑ جائے کہ پھر زندگی بھر کے لیے انسان کو پچھتاوے کا اور ندامت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اللہ سبھی کو محفوظ رکھے۔ تو ناظرین کرام، پہلی بات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کشادہ گھر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ الجار الصالح، ایسا پڑوسی جو کہ نیک ہے، شریف ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، پرہیزگاری کے جذبات موجزن ہو، یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان بے فکر رہتا ہے اور مطمئن رہتا ہے۔ اور بالخصوص جب تک وہ گھر سے باہر ہے، وہ دور ہے، یا فرض کیجئے کہ اگر کبھی اسے کوئی سفر کرنا پڑ گیا ہے تو ایسے میں وہ مطمئن ہے کہ میری غیر موجودگی کے دوران وہاں گھر میں انشاءاللہ سب کچھ درست رہے گا، خیریت رہے گی، کیونکہ میرا پڑوسی اچھا انسان ہے، شریف انسان ہے کہ اس کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس پڑوسی وہ اچھا انسان نہیں ہے تو پھر ہمیشہ یہی فکر دامنگیر رہے گی کہ کبھی وہ ستائے گا، پریشان کرے گا، نقصان پہنچائے گا، اور یہ کہ بالخصوص غیر موجودگی کے موقع پر انسان کو ہمیشہ اندیشے ہی پریشان کرتے رہیں گے کہ میرا پڑوسی تو ہے وہ خراب اور غلط قسم کا اور بد کردار قسم کا وہ انسان، تو نہ جانے میری غیر موجودگی کے دوران وہاں کیا مصیبت نہ کہیں کھڑی ہو جائے، خدا نہ خواستہ۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے، فرمایا کہ والمرکب الحنی، آرام دہ قسم کی سواری۔ بالخصوص گزشتہ زمانوں میں ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کی جو سواریاں تھیں ان لوگوں کی کہ گھوڑا ہے، گدھا ہے یا اونٹ ہے، تو یہ جانور، یہ چیزیں ان کی سواریاں ہوا کرتی تھیں۔ اور پھر یہ کہ موسم کبھی سرد ہے، کبھی گرم ہے، تو یہ موسم کی سردی گرمی، اور کبھی آندھی ہے اور کبھی طوفان ہے، تو یہ تمام چیزیں ان کے سروں کے اوپر، کہ بارش ہے تو وہ بھی سر کے اوپر۔ اور یہ کہ بالخصوص یہاں صحرا میں کہ جو عرب معاشرہ تھا، یا جو جزیرۃ العرب کا جو علاقہ تھا، تو بکثرت یہاں آندھیاں چلا کرتی تھیں، کہ طوفان ہے، آندھی ہے، اور یہ کہ اس میں گرم لو کے تھپیڑے ہیں، وہ جھلسا دینے والی تیز ہواؤں کے وہ طوفان، اور جب وہ طوفان چلتا تھا وہ ہوائیں چلا کرتی تھیں، تو یہ خاردار قسم کی جھاڑیاں، یہ اڑتے ہوئے کانٹے یہ آتے تھے، اور ان کانٹوں کی وجہ سے بہت سے لوگ زخمی ہو جاتے، لہو لہان ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب یہ طوفان تھم چکتا، تب اندازہ ہوتا کہ کوئی لاپتہ ہو گیا، کوئی گم ہو گیا، پھر کوئی ملا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے گم ہو چکا ہے، کہ اس کے بعد اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں مل سکا۔ تو یقیناً یہ تمام چیزیں کس قدر باعث تکلیف ہوا کرتی تھیں۔ تو جب کہ آج کل کے زمانے میں ناظرین کرام، اللہ کی طرف سے یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ آرام دہ قسم کی یہ گاڑیاں اور یہ دیگر سواریاں، کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اپنا یہ احسان یاد دلایا گیا ہے، فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، کہ دیکھو یہ خچر ہیں اور یہ گدھے ہیں اور اسی طرح یہ گھوڑے ہیں، کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔
کہ تم سواری کے لیے ان جانوروں کو استعمال کیا کرتے ہو، لِتَرْكَبُوهَا، اور مزید یہ کہ وزینہ، کہ اس میں تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے، کہ جس کسی کے پاس یہ سواریاں موجود ہیں تو اسے یہ چیز اچھی لگتی ہے، آنکھوں کو بھلی لگتی ہیں یہ سواریاں، زینت کا سامان ہے ان جانوروں میں اور ان سواریوں میں تمہارے لیے کہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں میسر ہیں۔ اور اس موقع پر اسی آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ آئندہ چل کر اللہ تمہارے لیے مزید اور بھی نئی نئی قسم کی سواریاں پیدا فرمائے گا۔ تو یہ گاڑیاں کہ آج کل کے زمانے میں انسان اس قسم کے طوفانوں سے گزر جاتا ہے، اور گاڑی ہے کہ اندر اس میں ٹھنڈک ہے اور کسی طوفان کی خبر بھی نہیں ہوئی، کچھ پتہ بھی نہیں چلا، بلکہ شاید گاڑی کے اندر ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام موجود ہو، جبکہ گزشتہ زمانوں میں لوگوں پر کیا کیا قیامتیں بیت جایا کرتی تھیں ان طوفانوں کے موقع پر۔ لہذا یہ چیزیں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ان چیزوں کو انسان ایسے کاموں میں استعمال نہ کیا کرے کہ جو اس محسن کی مرضی کے خلاف ہو، اور جن میں اس محسن کے لیے اللہ کے لیے ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ اور انہی نعمتوں میں سے فرمایا کہ الجار الصالح، یعنی نیک اور شریف پڑوسی بھی انہی نعمتوں میں سے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا اسی باب کی مناسبت سے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں درج فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔